بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد ارسلان صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں صدیقی چینل۔ تو خوش آمدید۔ ایک بڑی تازہ ترین نیوز کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں۔ ابھی حال ہی میں ایک نیوز آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایران نے جو ہے امریکہ کے جو ملٹری بیسز تھے اس پہ حملہ کرا ہے، اپنے جو ڈرون تھے، جو ایئر اسٹرائک تھے، اس کے ذریعے حملہ کرا ہے۔ تو جس میں جو ہے کچھ ڈرون استعمال کیے گئے ایران کی طرف سے جو جواب دیا گیا ہے اس میں کچھ ڈرون استعمال کیے گئے اور بیلسٹک میزائل جو ہیں اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ اور یہ حملہ جو ہے یہ یو اے ای یعنی کہ دبئی اور قطر اور دوحہ، یمن، ان 3-4 جگہوں پہ یہ جو ہے جو ملٹری بیس اور سعودی عرب، تو ان 3-4 جگہوں پہ جو ہے یہ ایران کی طرف سے جو ہے حملے کیے گئے ہیں امریکہ کے جو ملٹری بیسز تھے۔ اور امریکہ کو بھی اس میں جو ہے کافی نقصان اس میں ہوا ہے، اس وار میں جو امریکہ کو بھی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ تو ابھی ایران کے اوپر جو ہے حال ہی میں نیوز آئی ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران کے اوپر جو ہے وہ جو دبئی کے پریزیڈنٹ ہیں وہ سعودیہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں شاہ محمد بن سلمان، ان کی طرف سے جو ہے یہ ایک ٹویٹ آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران نے جو ہے یہ سعودیہ اور عرب کنٹری پہ جو ہے یہ حملہ کر کے جو ہے یہ اچھا نہیں کرا۔ اب ایران کو جو ہے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو اس سے پہلے ایران جواب دیتا تو پاکستانی ملٹری ہوتی وہ سامنے آئی، اور پاکستانی ملٹری نے سعودی عرب اور جن کے اوپر ایران نے حملہ کرا تھا، چاہے وہ یو اے ای ہو اور قطر ہو اور اپنا کیا سعودی عرب ہو، یمن ہو، ان 3-4 ممالک پہ جو ملٹری امریکہ کی ملٹری بیسس پہ حملہ کرا تھا۔ تو اس میں جو ہے قطر ایران نے کہا، سعودیہ کے جو پریزیڈنٹ تھے، نام صحیح مجھے یاد نہیں آ پا رہا، سعودیہ کے جو پریزیڈنٹ بول رہا ہوں، کنگ آف دا سلمان، محمد بن سلمان، تو انہوں نے کہا کہ سعودیہ کو جو ہے اس چیز کا جواب دینا، تو ایران کو جو ہے اس چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ تو پاکستان کی طرف سے جواب گیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنے جو ہے آپ عرب کے اندر رہیں، آپ اس وار کا حصہ نہ بنیں۔ پاکستان نے سعودی عرب کو کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے ہیں مجبوری میں کہ آپ کا اور ہمارا جو معاہدہ ہے وہ نقصان میں آئے۔ تو ابھی ایک حال ہی میں یہ نیوز چل رہی ہے، ابھی کچھ اور پاکستان کی طرف سے جب یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی، تو اب ظاہر ہے پاکستان کی طرف سے جب اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے تو یہ کوئی پاکستان یہ اکیلے تو پاکستان نہیں کر سکتا ہے، الحمدللہ طاقت رکھتا ہے اتنی، لیکن پاکستان کے پیچھے کسی کی سپورٹ تو ہے۔ وہ کون تھا؟ وہ تھا چائنا، جو کہ چائنا ہے ہمیشہ جب بھی کرتا ہے تو وہ چھپا کے کوئی نہ کوئی کاروائیاں کرتا ہے، لیکن چائنا اس دفعہ جو ہے وہ کھل کے سامنے آیا ہے اور کھل کے جو ہے ادھر کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کھل کے اعلان کرا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں اور ہم امریکہ اور اسرائیل کے تمام حملوں کی مذمت کرتے ہیں کہ انہوں نے جو حملے کرے ہیں ناجائز کرے امریکہ اور اسرائیل نے۔ تو ابھی جنگ جو ہے وہ مزید کہیں کا کہیں ٹال لے کی جا رہی ہے، کیونکہ ایران جو ہے وہ جوابی کارروائی مسلسل کر رہا ہے۔ ابھی ایران نے حال ہی میں اسرائیل کے اوپر جو ڈرون حملے کرے ہیں اور ایئر فورس کے ذریعے ایران نے جو حملہ کرا ہے اسرائیل کے اوپر۔ تو ابھی اب ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ دنیا جو ہے 2 گروہوں میں بٹی نظر آ رہی ہے۔ جیسے ابھی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جو ہے نیو یارک آ کے کھڑا ہو گیا تھا، لنڈن، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے بعد لنڈن آ کے کھڑا ہو گیا تھا اور برٹش ریاست جسے ہم کہتے ہیں UK، اور اس کے علاوہ جو ہے یورپ کے دیگر ممالک تھے وہ، جس میں یوکرین کا بھی نام آ رہا ہے۔ یوکرین بھی جو ہے وہ اس کے امریکہ اور اسرائیل کے ایک طرفہ ایک ساتھ آ چکا ہے۔ سوری، یوکرین بول رہا ہوں، آئس لینڈ کی جو ہے اس کی بھی اس میں اطلاعات آ رہی ہے کہ آئس لینڈ بھی جو ہے وہ اس میں جنگ میں کھل کے سامنے آ چکا ہے۔ آئس لینڈ کا بھی نام سامنے آیا ہے، اور کچھ نیٹو کی کنٹری ہیں، نیٹو الائنس، ظاہر ہے نیٹو کسی جنگ کا حصہ بنتی ہے تو وہ پتہ ہے ایک ملک کی جنگ تو ہوتی نہیں ہے، تو پھر وہ ورلڈ کی جنگ بن جاتی ہے۔ تو
تو اب ایک طرف تو یہ آ چکے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ ایران کے ساتھ جو ہے پیچھے سب سے پہلے چائنا آ کے کھڑا ہو چکا ہے۔ چائنا نے جو کھل کے آ کے کھڑا ہوا ہے، چائنا نے کھل کے کہا ہے کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کے ہم لوگ کی جو ہے مذمت کرتے ہیں۔ اور پاکستان نے ساتھ دیا ہے، پاکستان بھی آ کے کھڑا ہو چکا ہے۔ اور جو نیٹو میں سے ایک الائنس ٹوٹ کے آ رہی ہے، شاید آپ لوگ کو سن کے کافی حیرانی ہو، ترکی، جو کہ ایک نیٹو کی کافی پرانی جو الائنس ہے، وہ کنٹری جو ہے نیٹو کی، وہ ایک ٹوٹ کے آ رہی ہے۔ وہ کہاں آ رہی ہے؟ وہ آ رہی ہے ادھر ایران کی سائڈ جو ہے کیا نام ہے اپنا، ایران ہے اور چائنا ہے، پاکستان ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے ترکی آ کے کھڑا ہو گیا، اور ترکی کے ساتھ ساتھ آذربائیجان آ کے کھڑا ہو چکا ہے۔ آذربائیجان ہے، اور ازبیکستان کا بھی کہا جا رہا ہے، ازبیکستان بھی ہے، اور سب سے اہم حصہ جو اس میں نظر آ رہا ہے وہ رشیا کا نظر آ رہا ہے۔ رشیا بھی جو ہے وہ مسلسل اطلاعات کے بعد جو ہے رشیا بھی آ کے اب کھڑا ہو چکا ہے ایران کے ساتھ۔ باقی اگر یہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ، میں دعا کروں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ وہ جنگ نہ بنے جو ہم سوچ رہے ہیں، جو ہم تصور کر رہے ہیں، وہ جنگ نہ بنے، کیونکہ یہ وہ جنگ، اب ورلڈ کی جو جنگ ہے وہ جنگ نہیں کہ جس میں سپاہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے گولہ باری بمباری کر لیں، یا زیادہ تلواروں سے جو کرتے تھے پہلے، وہ جنگ یہ نہیں ہے۔ اب ڈائریکٹ نیوکلیئر کی جنگ ہے، کہ ادھر بھی نیوکلیئر ہے ادھر بھی نیوکلیئر ہے۔ وہ ایک اور نیوکلیئر سے مجھے اچھا یاد ہے، 2 کنٹری ایسی ہیں جو ایران کے ساتھ بھی آ کے کھڑی ہو چکی ہیں، جس میں ایک ہے نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا، 2 کنٹری ہیں، اور تیسری کی ابھی اطلاعات نہیں آئی ہے، لیکن ہو سکتا ہے بہت جلدی اس کی اطلاعات آ جائے۔ جاپان کی اطلاعات آ رہی ہے کہ جاپان، ہو سکتا ہے کہ جاپان بھی آ جائے ایران کے ساتھ کھڑا ہو کر، تو اللہ نہ کرے تو ایسا ہو۔ لیکن انڈیا نے جو ہے انڈیا جو پہلے ایک بڑا کہتے ہیں ایک بڑا بن کے آیا تھا اس جنگ کے اندر کہ ہم جو ہے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ وہ، اب وہ بالکل بالکل ہی سائڈ ہو چکا ہے۔ انڈیا کے انڈیا کی میڈیا پہ خبر چل رہی، باقی انڈیا کے جو ہے کوئی وزیر، نہ تو کوئی وزیر داخلہ، نہ تو کوئی انڈین میڈیا، یا تو نہ تو کوئی مودی وغیرہ۔ انڈین میڈیا پہ تو مسلسل خبر چلی، لیکن مودی صاحب سے جو ہے وہ ابھی تک کوئی بیان نہیں آیا کہ ہم کس کے ساتھ ہیں، کس کے، وہ ہمیشہ سائڈ ہو جاتے ہیں جب بھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے، ورلڈ کی جنگ آتی ہے، تو وہ ہمیشہ ان کی جو فوج ہے 16 لاکھ کی، وہ صرف دکھانے کے لیے انہوں نے رکھی ہوئی ہے، میں نہیں پتا یہ بات۔ تو بس اللہ خیر کرے کہ جنگ نہ بنے جو ہم اور آپ سوچ رہے ہو، کیونکہ اس دفعہ جنگ جو ہوگی آج سے 100 سال پہلے، تقریباً 110 سال پہلے جنگ ہوئی تھی، 112 سال پہلے 1914 کے اندر ورلڈ وار 2 ہوئی تھی، تو اس کے اندر جو ہے ورلڈ وار 1 ہوئی تھی، تو اس کے اندر جو ہے وہ کچھ ہوا اس طرح کا تھا کہ گولیوں کا استعمال کیا گیا تھا، اس کے اندر ساری الائنس مل کے جو ہے لڑے تھے ایک دوسرے سے، اور اس کے بعد جو ہے ورلڈ وار 2 ہوئی تھی غالباً 1900 جو اٹلائی کے دور سے شروع ہوئی تھی، 48 میں جو شروع ہوئی تھی، تو اس میں جو ہے اس میں بھی گولہ باری کی بھی شروعات ہوئی تھی۔ لیکن اب جو جنگ ہو رہی ہے 2026 میں، تو یہ جنگ جو ہے وہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے، کیونکہ اس جنگ کے اندر ایسا کہا جا رہا ہے کہ اب اس میں زیادہ تر اکثر کنٹری ایسی ہیں جو کہ نیوکلیئر ویپن ہے، کوئی ایسا کنٹری نہیں، کوئی ایسی ملک نہیں ہے جو نیوکلیئر ویپن نہ ہو۔ بتائیے، اب پاکستان کو دیکھ لیں، سوائے ایک ایران کے، وہ ایران بھی جو ہے بہت جلدی جو ہے وہ جوہری سسٹم جو ہے وہ تیار کر رہا ہے اپنا، اور اس میں ایران کو دیکھ پاکستان ہے نیوکلیئر، اور سب سے اہم ترین چین جو ہے وہ ہے، رشیا ہے جو کہ ایک بہت بڑی نیوکلیئر پاور ہے۔ یہ تینوں ملک جو ہیں یہ نیوکلیئر پاور ہے، اور ترکی اور باقی جو ادر سائڈ پہ جو ہیں وہ امریکہ ہے، اسرائیل ہے، اور ادھر ہے اس سائڈ پہ تو
साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया है और जापान है और पाकिस्तान है और रशिया है और चाइना है। और अदर साइड पे जो है इंग्लैंड जिसे हम कह रहे हैं लंदन वो है और अमेरिका है और इसराइल है। न्यूक्लियर पावर जिनके मैं कह रहा हूँ, न्यूक्लियर जो कंट्री है वो ये है, इसराइल है। तो बस मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करके कहूँगा कि ये जंग ना हो तो बेहतर है, क्योंकि जंग के असरात जो हैं वो जंग वाले नहीं रहेंगे। तो हम और आप अपना खूब ख्याल रखिएगा और प्लीज़ मैं आपको दरख्वास्त करके कहता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके, क्योंकि इस वक्त हालात ऐसे चल रहे हैं। आपका आगाह होना इस वक्त हर चीज़ से, हर इंफॉर्मेशन से बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह हालात चल रहे हैं हम देखते रहे हैं, आपको हर पल की खबर जो है वो देते रहेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी कर दें कि अगर वीडियो में कोई मिस्टेक हुई हो या कहीं भी कोई हमारे से बताने की गलती हो गई हो तो हमें कमेंट्स करके बताएं। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि ये जो हालात चल रहे हैं इसकी वीडियो बर वक्त आप तक न्यूज़ पहुँचती है। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।